ہجرت میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. والذین ہاجروا فی اللہ، والذین ہاجروا فی اللہ، اللہ میں ہجرت، اللہ کے دین میں ہجرت، اللہ کی راہ میں ہجرت، اللہ کی محبت میں ہجرت. فی اللہ مضاف مقدر کر کے کئی معانی، کئی وجوہات کے دروازے کھول دیے گئے. ہجرت جو سرسری میں اور آپ جانیں وہ یہ ہے اللہ کے دین کے لیے. یہاں مکے میں نماز مشکل، تلاوت مشکل، تعلیم مشکل، ہر چیز مشکل ہے، مگر دنیا کی ہر سہولت ہے. گھر اپنا، وطن اپنا، رشتہ دار، کاروبار، معاملات، روزگار، بلکہ جانو تو یہاں پر اللہ کا گھر بیت اللہ بھی موجود، مسجد حرام بھی موجود. دین کے لحاظ سے بھی نسبتیں بڑی. دنیا کی نسبتوں کو چھوڑنا آسان، مگر اہل تعلق کے لیے دین کی نسبتوں کو چھوڑنا ایک بہت بڑی مشکل ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی جو ہجرت تھی، ایسی ہجرت کسی نبی کی نہیں، کسی رسول کی نہیں، کسی آدمی کی نہیں. مشکل ترین ہجرت. دیکھو یہاں جہاں سے ہجرت ہو رہی ہے یہاں پر دنیاوی نسبتیں بھی ہیں، گھر ہے، وطن ہے، رشتہ دار ہیں، معاملات ہیں، کاروبار ہیں، دین کی نسبت بھی ہے، مگر کوئی بات نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا مشکل، یہاں اللہ کے دین کی دعوت دینا مشکل ہے. دنیا کے سارے امور تو موجود مگر یہ نہیں. تو پھر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تبلیغ کے لیے، حدیث کی اشاعت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیغمبر، جن کی اقتداء ہم پہ فرض، جن کی اتباع ہمارے اوپر فرض، یعنی یہ وہ ذات ہیں جس ذات کے متعلق پوری امت مسلمہ کے لیے حکم یہی، فرض یہی، لازم یہی، اپنی تمام امور میں مقتدا آپ کو بنانا، پیشوا آپ کو بنانا، طریقہ آپ کا، سلیقہ آپ کا، وتیرہ آپ کا، سیرت آپ کی، شریعت آپ کی. جس معاملے میں جو نبی نے کر دکھلایا وہ بھی تم کر دکھلاؤ. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء ولنا رحمة وشفاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا كفو له ولا ولد له وأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبا. وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے طلباء علماء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تأثیر، ان کی تحقیق، ان کے برکات، انوارات، قبولیت و مقبولیت نصیب فرمائیں. محرم کا مہینہ شروع ہے اور اسلام کے اندر یہ نئے سال کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی سالوں کی ابتدا ہجرت سے ہے اور اس لیے اسلامی سال کی نسبت ہجری آتی ہے، سن ہجری. یہ آپ کی ہجرت کی نسبت سے یہ ہے اسلامی سال کی ابتدا ہے. اور اسی مہینے سے پھر سن 1447 ہجری شروع ہوا، یعنی آپ کی ہجرت کی ابتدا سے 1447 سال گزر گئے. تمام اولو العزم من الرسل سے سالوں کی گنتی اور ابتدا ہوتی تھی. حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پھر آپ سے، مگر آپ سے جو سال کی ابتدا ہوئی نہ آپ کی ولادت سے، نہ آپ کی نبوت کی ابتدا سے، نہ آپ کی وفات سے، بلکہ آپ کی ہجرت سے. اللہ تعالی نے اسلامی تمام کے تمام امور بہت ہی عالی، بہت ہی مبارک رکھے. اسلام میں چاند کے لحاظ سے مہینے گنے جاتے ہیں، احکامات بھی انہی کے لحاظ سے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہی چاند والے مہینوں کو مبارک بنایا. جو برکات یا فضائل ہیں انہی میں رمضان کا مہینہ ہو، محرم حرمت کے 4 مہینے ہوں اور دوسرے مہینے ہوں. اللہ نے ان مہینوں کو مبارک بنایا. تاریخوں کو دیکھیں وہ بھی چاند کے لحاظ سے. ذوالحج کے پہلے عشرہ کو دیکھیں، رمضان کے آخری عشرہ کو دیکھیں، محرم کے پہلے عشرہ کو دیکھیں. اسلام میں 3 عشروں کی ایک اہمیت ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسرے شمسی مہینے جن کو ہم انگریزی مہینے کہتے ہیں، جنوری، فروری، نہ مہینے میں برکات، نہ تاریخوں میں کوئی فضائل. ان کا سارا معاملہ دنیا کے ساتھ ہے. کبھی آپ نے سوچا بھئی فلاں پھل کا موسم، فلاں کھیت کا موسم، فلاں کھیت کی ابتدا یا اس کی کٹائی کا موسم، سارے دنیاوی امور ہیں. سردی کی باتیں دیکھیں یا گرمی کی، یہ سب یہ دنیاوی کا. اللہ نے اسلامی مہینوں میں یہ چیزیں نہیں رکھی. کبھی آپ اسلامی مہینوں کے لحاظ سے دنیا کے کسی کام کی کوئی پہچان نہیں دیکھیں گے. یہاں پہچان دین کی، آخرت کی، فضیلت کی، ثواب کی، عبادات کی اور نیکیوں کی دیکھیں. مگر مسلمانوں میں اپنے اسلامی سال اور مہینوں کے متعلق کوئی خاص نہ جان، نہ پہچان، نہ اہمیت، نہ فکر، نہ تیاری. محرم کے مہینے کے لحاظ سے کوئی خاص ترتیب ذکر نہ کی جائے گی. ہاں، اسی مہینے سے چونکہ ہجرت کی ابتدا ہوئی تو آپ کی ہجرت کا کچھ تذکرہ کرنا یہ مقصود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کا فیصلہ محرم میں فرمایا
اور اسی مہینے میں آپ نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت بھی دی، حکم بھی دیا، اور صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اسی مہینے میں شروع کی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ہجرت بظاہر سفر کے اواخر میں ہوئی، ربیع الاول میں آپ مدینہ منورہ پہنچے، یا ربیع الاول کی ابتدا میں ہوگی، تاریخ کا تذکرہ نہیں۔ اور یہ جو ہجرت آپ نے مدینہ منورہ فرمائی، اس کے متعلق مختصر یہ سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی، ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ آپ کی دعوت کی جہتیں، طریقے بہت تھے، مختلف تھے، ہر طرح آپ نے دعوت دی، ہر انداز میں دی، مدینہ منورہ میں دی، مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں دی، مسجد حرام میں دی، لوگوں کے اجتماعات میں دی، ہر طرح دعوت دی۔ دعوت میں گالیاں بھی ہوئیں تب بھی دی، پتھر پڑے تب بھی دی۔ اگر کھانا پینا بند کر کے آپ علیہ السلام کو شعب ابی طالب کی ایک گھاٹی میں بند رکھا گیا، کھانا نہ دیا جاتا، نہ خریدا جاتا، نہ کوئی مفت دے سکتا تھا، نہ کوئی پیسے سے دے سکتا تھا۔ 3 سال کے اس زمانے میں بھی آپ کی دعوت تبلیغ چلتی رہی۔ آپ کی دعوت اس طرح بھی تھی کہ مختلف علاقوں میں آپ تشریف لے جاتے، وہاں آنے والے قبائل کو دعوت دیتے۔ آپ سوق عکاظ کے بازار تجارت میں بھی تشریف لے گئے، جہاں عرب کے مختلف قبائل کاروبار کے لیے آتے۔ آپ فلاں بازار بھی، فلاں جگہ بھی، طائف بھی تشریف لے گئے۔ یہ سوق عکاظ کا بازار تو طائف سے بھی بہت دور، مکہ مکرمہ سے کئی 100 میل دور، وہاں پر بھی آپ تشریف لے گئے۔ آپ کی دعوت کی ایک ترتیب یہ بھی ہوئی کہ جب حج کا موسم ہوتا، اس موسم میں عرب کے مختلف قبائل، ان کے وفود حج پہ آتے، آپ انہی کو بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ اہل مکہ اور اہل کفر ہر جگہ آپ علیہ السلام کی دعوت کا راستہ روکتے تھے، قرآن کا راستہ روکتے تھے، اسلام کا راستہ روکتے تھے۔ آپ کے متعلق آپ کی دعوت کے پہنچنے سے پہلے لوگوں میں مشہور کر رکھا ہوتا، الیاذ باللہ جادوگر ہیں، کبھی کہتے کہ کاہن ہیں، کبھی کہتے مجنون ہیں، تاکہ لوگ ان کی بات کو سنیں ہی نہیں۔ یہ مہم ہوتی حج کی ترتیب پر، حج کی طرف ہر آنے والے راستے پر مکے کے بڑے بڑے کافر وہاں پر لوگوں کو بھیجتے، اس راستے میں جو آئیں ان کو یوں کہنا ہے، اس راستے میں جو آئیں ان کو یوں کہنا ہے۔ یہ تک کہا جاتا تھا الیاذ باللہ ایسے ایسے انداز کے جادوگر ہیں، اگر ان کی باتوں میں آ گئے تو وہ باپ کو بیٹے سے، شوہر کو بیوی سے، بھائی کو بھائی سے جدا بھی کروا دیتے ہیں، لڑوا بھی دیتے ہیں، لوگ گھبرا جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا مکے والے مانی نہیں رہے، تو اب آپ نے ترتیب یہ بنائی کہ کوئی قبیلہ مسلمان ہو، میں یہاں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کروں۔ اللہ کے لیے اپنے وطن علاقے کے چھوڑنے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ وہیں جا کر اس قوم قبیلے میں رہ کر ایک اسلام کا مرکز مضبوط بنا کر وہیں سے اسلام کی دعوت، اشاعت یا جو مختلف قسم کی محنتیں کی جائیں۔ اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے 11ویں سال میں یہاں مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ کا قبیلے کا ایک وفد حج پہ آیا ہوا تھا، کل 6 بندے تھے، قبیلہ خزرج کے تھے۔ آپ نے ان کو دعوت دی، انہوں نے آپ کے متعلق وہاں مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو آپ نے جب دعوت دی انہوں نے بس سوچا، سمجھ گئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اگلے سال ان کی تعداد 8-10 تک پہنچی۔ پھر حج کے موسم میں مینا کی وادی میں آپ نے پھر ان سے گفتگو، یہ مسلمان، انہوں نے پھر پیچھے جا کر خوب دعوت دی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ منورہ میں اپنے 2 صحابی بھیجے جنہوں نے وہاں دعوت بھی دی، لوگوں کو قرآن سکھلایا، دین سکھلایا۔ اب جو تیسرا سال سن 13 نبوی نبوت کا 13واں سال ہے، 13ویں سال کا آخری مہینہ یہ ذوالحج کا مہینہ ہے۔ مہینے کے بھی ایام مینا کے ہیں، برکت کے ایام، برکت کا مقام۔ پھر یہ ان کی تعداد کوئی 80 کے قریب اب قبیلہ خزرج کے ساتھ قبیلہ اوس کے بھی آئے۔ یہ عرب کے وہ 2 قبیلے ہیں جن کے مسلمان ہونے والوں کو اللہ نے انصار کا لقب دیا، اللہ کے نبی نے انصار کا لقب دیا۔ یہ سن 13 نبوی کا آخری مہینہ ہے۔ جس جگہ آپ بیٹھتے وہ خفیہ جگہ، ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، ادھر والے پہاڑ کے ساتھ متصل وہ جمرہ مینا کے اندر جہاں پر رمج کی جاتی، تیسرے جمرہ کو، اس کو جمرۃ العقبہ کہتے ہیں۔ اللہ لے جائیں تو اسی جمرۃ العقبہ کے قریب حج کے موسم میں تو رش ایسا بندہ دیکھنے کو سوچ نہیں سکتا، آگے پیچھے زیارت کو جائے تو وہاں پر ایک 4 دیواری بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر چھت نہیں، آگے محراب بنا ہوا ہے۔ وہی جگہ ہے جس کو یہ بیعت العقبہ، اس گھاٹی میں اس جگہ میں صحابہ سے بیعت فرمائی تھی۔ 3 سال مبارک جگہ، منور جگہ، مقدس جگہ، دل کے سکون کی جگہ، دل کے اطمینان کی جگہ۔ اب کہ اوس اور خزرج نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ یہاں پر اذیت میں، تکلیف میں، مشکلات میں، وہاں ہم امن سے اطمینان سے رہیں، طبیعت مطمئن نہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف۔ بات بہت لمبی، میں مختصر پس منظر عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسی موقع پر ایک معاہدہ ہوا، بیعت ہوئی، اسی کا تذکرہ اللہ نے اسی آیت میں فرمایا جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے۔ مدینے والوں کو پتہ تھا، اور یہ مدینے کے جو دونوں قبیلے ہیں، کوئی بڑے قبیلے نہیں تھے، ان کو پتہ تھا آپ کو لے جائیں گے، پورے مکے والوں کی دشمنی لینی پڑے گی۔ مکے والوں کی دشمنی کیا لیں گے؟ پورے عرب کی دشمنی، کیونکہ پورا عرب مکہ اور اہل مکہ قریش کے تابع تھا۔ مگر آپ علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت اتنی، تعلق اتنا، فنا اتنا، چاہت اتنی، آپ کی حفاظت کے لیے پورے عرب کی دشمنی مول لی جا رہی ہے۔ پوری دنیا ایک کفر کی مخالفت قبول ہے، لڑائی قبول ہے، جنگ قبول ہے، جان دینا قبول ہے، ہر چیز برداشت ہے، بس آپ تشریف، اس معاملہ طے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا، موقع ہوا تو آیت کا ترجمہ ذرا تشریح بھی کروں گا، نہ تو وعدہ نہیں کرتا ہوں۔ یہ ذوالحج کا مہینہ ختم، یہ بھی واپس، حاجی بھی واپس، صحابہ کرام کو آپ نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی اجازت بھی دی، حکم بھی فرمایا، اور پھر ہجرت شروع، پھر آپ نے بھی ہجرت فرمائی۔ ہجرت کا لفظ مختصر ہے، سننا بھی آسان ہے، مگر جو ہجرت کا عمل ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، مگر بہت مشکل ہو کر لذیذ بھی بہت ہے۔ بھائیو، یہ بات میں اور آپ جان لیں، اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کی راہ میں، اللہ کی عبادت میں جس چیز میں جتنی مشکل، جس چیز میں جتنی مشقت ہے، اہل دل، اہل محبت کے لیے اس میں اتنی ہی لذت ہوتی ہے، اتنی ہی چاہت ہوتی ہے، اتنی ہی اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے دنیا کے کمانے کی مشقت بڑی لذیذ لگتی ہے۔ اگر کسی کو مہینے کی تنخواہ 2 لاکھ ملے، وہ گرمی میں آنا جانا، گرمی میں کام کرنا اس کو بہت لذیذ محسوس ہوگا، کیونکہ مہینے کے آخر میں 2 لاکھ دنیا کا رنگا رنگی نظر آ رہی ہوگی، دنیا کی کئی خواہشیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی۔ مگر اسی آدمی کے لیے موسم گرمی کا ایک روزہ بھی مشکل لگے گا، سوچے گا اتنی بڑی گرمی میں وہ 9 اور 10 محرم کا روزہ کون رکھے، فضیلت بھی بڑی، ثواب بھی بڑا، اس کے آگے 2 لاکھ چھوڑو، 2 ارب کی بھی کوئی حیثیت نہیں، عجب اس کی برکات ہیں۔ مگر دل نہ چاہے گا، دل نہ مانے گا، مگر کوئی اہل دل بھی ہوتے ہیں، کوئی اہل محبت بھی ہوتے ہیں، بھائی کوئی اہل اللہ بھی ہوتے ہیں، وہاں کا نظریہ اور وہاں کی سوچ اور وہاں کی منطق اور وہاں جو پھر لذت مشقت ہوتی ہے، اس مشقت کی لذت کے کیا پوچھنے۔ ہجرت اللہ نے اسلامی سال کی ترتیب ہجرت کے اندر رکھ دی ہے، تاکہ جب ہجرت کا سال شروع ہو
ہجرت کے لفظ سے بڑے بڑے سبق یاد، بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آ جائیں. کبھی ہم سوچا بھی کریں نا، ہجرت اس کا لفظ بندے کو کتنی یاد دلاتا ہے، کیا کیا اس میں یادیں موجود ہیں. کئی سبق ہیں، ہر ایک کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، پھر جس کو بیان کریں وہ پورا ہی نہیں ہو سکتا، سمجھ ہی پورا نہ ہو تو بیان کیا ہوگا. یہ تو جہان ایسا، یہ تو وہ گہرا سمندر ہے جس کی انتہا کو کون جان سکتا ہے. آپ کی ہجرت میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. والذین ہاجروا فی اللہ، والذین ہاجروا فی اللہ، اللہ میں ہجرت، اللہ کے دین میں ہجرت، اللہ کی راہ میں ہجرت، اللہ کی محبت میں ہجرت. فی اللہ مضاف مقدر کر کے کئی معانی، کئی وجوہات کے دروازے کھول دیے گئے. ہجرت جو سرسری میں اور آپ جانیں وہ یہ ہے اللہ کے دین کے لیے. یہاں مکے میں نماز مشکل، تلاوت مشکل، تعلیم مشکل، ہر چیز مشکل ہے، مگر دنیا کی ہر سہولت ہے. گھر اپنا، وطن اپنا، رشتہ دار، کاروبار، معاملات، روزگار، بلکہ جانو تو یہاں پر اللہ کا گھر بیت اللہ بھی موجود، مسجد حرام بھی موجود. دین کے لحاظ سے بھی نسبتیں بڑی، دنیا کی نسبتوں کو چھوڑنا آسان، مگر اہل تعلق کے لیے دین کی نسبتوں کو چھوڑنا ایک بہت بڑی مشکل ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی جو ہجرت تھی، ایسی ہجرت کسی نبی کی نہیں، کسی رسول کی نہیں، کسی آدمی کی نہیں، مشکل ترین ہجرت. دیکھو یہاں جہاں سے ہجرت ہو رہی ہے یہاں پر دنیاوی نسبتیں بھی ہیں، گھر ہے، وطن ہے، رشتہ دار ہیں، معاملات ہیں، کاروبار ہیں، دین کی نسبت بھی ہے، مگر کوئی بات نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا مشکل، یہاں اللہ کے دین کی دعوت دینا مشکل ہے. دنیا کے سارے امور تو موجود مگر یہ نہیں. تو پھر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تبلیغ کے لیے، حدیث کی اشاعت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیغمبر، جن کی اقتداء ہم پہ فرض، جن کی اتباع ہمارے اوپر فرض، یعنی یہ وہ ذات ہیں جس ذات کے متعلق پوری امت مسلمہ کے لیے حکم یہی، فرض یہی، لازم یہی، اپنی تمام امور میں مقتدا آپ کو بنانا، پیشوا آپ کو بنانا، طریقہ آپ کا، سلیقہ آپ کا، وتیرہ آپ کا، سیرت آپ کی، شریعت آپ کی، جس معاملے میں جو نبی نے کر دکھلایا وہ بھی تم کر دکھلاؤ. اللہ کے لیے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، ہر چیز چھوڑی. یہاں گھر تھا، مدینے میں گھر نہیں تھا، یہ وطن تھا، وہاں وطن نہیں تھا. انسان کسی جگہ میں کچھ مدت رہے اس جگہ میں انسیت ہو جاتی ہے، اور جگہ پر عارضی طور پر تو بندہ جا سکتا ہے لیکن دائمی طور پر دل نہ چاہے. یہاں پر صحابہ کا معاش، صحابہ کے لیے روزگار، سارے امور یہاں پر تھے. مدینہ منورہ میں کوئی چیز نہیں. ہجرت میں گھر بھی چھوڑنا، وطن بھی چھوڑنا، رشتہ دار بھی چھوڑنے. آپ علیہ السلام نے یہ کیا، صحابہ نے یہ کیا. اسی گھر چھوڑنے میں، وطن چھوڑنے میں جو اسلام کو نشأت ملی، جو اسلام کو ترقی ملی، جو اسلام کی اشاعت ہوئی، جو دین پھیلتا چلا گیا. سبحان اللہ. سبق ہوا ہر امتی کو جب دین کا معاملہ آئے تو دین کے آگے اگر جتنی بھی کوئی مشکلات ہوں ساری چھوڑ دینی ہے. دین نہیں چھوڑنا. کوئی بھی معاملہ ہو، نماز نہیں چھوڑنی، گھر چھوڑ سکتے ہو، روزہ نہیں چھوڑنا، وطن چھوڑ سکتے ہو، اللہ کو نہیں چھوڑنا. ساری دنیا کو چھوڑ دینا ہے. ساری دنیا کی اہمیت نہیں، شریعت کی اہمیت ہے. اگر کسی کے پاس ساری دنیا ہو، نماز نہیں، روزہ نہیں، شریعت نہیں، تو بتلاؤ اس آدمی کے لیے اس دنیا کا کیا فائدہ؟ مرنے کے بعد اس کی یہ پوری زمین، پوری جاگیر، پوری صنعت، پورا کاروبار، یا کوٹھیاں یا گاڑیاں، یا اس کے لیے اتنی بھی حیثیت نہیں رکھیں گی جتنا کہ مٹی کے ذرے کی حیثیت ہوتی ہے. سمجھ لو نا جو دنیا سے گئے ان کے لیے پیچھے والی چیزیں کیا تھی؟ صرف پیچھے والوں کی خوشی. ابا گیا اتنی جاگیر چھوڑ گیا، مجھے اتنا دے گیا، فلاں کو اتنا دے گیا، یہی چیزیں ہوتی ہیں. مگر اگر دین ہے، اسلام ہے، نماز ہے، شریعت ہے، سبحان اللہ، یہاں سے گزر کے گیا اور پھر ان چیزوں کے جو وہاں پر نتائج ہوں گے، فضائل ہوں گے، برکات ہوں گے، دنیا کا بادشاہ بھی دنیا کو بھول جائے گا. وہاں اللہ اتنا دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. میں تھوڑا یہاں وقت زیادہ لگ گیا، تذکرہ کچھ آگے کا کرنا تھا. مشکل ترین ہجرت. صحابہ کرام جا رہے ہیں، مکے والوں کو اندازہ ہو گیا کبھی آپ بھی جا سکتے ہیں. پروگرام یہ بنایا نہیں جانے دینا، جہاں جائیں گے اسلام کا مرکز بن جائے گا. الیاذ باللہ. مکے والوں نے اس شہر مکہ میں
آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا. جہاں پر کسی پرندے کا شکار کرنا جائز نہیں، وہاں کائنات کے امام الانبیاء کے قتل کا منصوبہ بنایا جاتا ہے. خود مکے والے بھی وہاں کسی پرندے کو مارنا جائز نہیں سمجھتے تھے. مکے میں اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی آ جاتا ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا، کہتے حرم مکہ. وہاں اس ذات کو قتل کرنے کا منصوبہ جو اللہ کی کائنات کے نقطہ ابتدا بھی ہیں، نقطہ انتہا بھی. 10 قبائل کے 10 افراد آپ کے نکلنے والے راستے پر آدھی رات کے قریب جمع کہ صبح کو مسجد حرام تہجد پڑھنے جاتے ہیں. اللہ کے نبی تہجد، بس بندہ سنے تو تہجد. ہم تو فرض میں بھی سستی کر لیں. ہائے اللہ، وہاں پر 1 2 جاگ رہے ہیں. ابو جہل نگرانی کر رہا ہے، قبائل کے سردار چاروں طرف سے نگرانی کہ ان کو نیند نہ جائے یا سستی نہ کریں. ایسے میں ہجرت، کبھی کسی نے پہلے ہجرت کی ہو، ایسی تو مشکلات نہیں تھی، ایسے تو راستہ نہیں روکا گیا، ایسا تو خطرناک محاصرہ نہیں تھا. مگر سبحان اللہ، آپ کے ساتھ اللہ ہے. علی کو گھر میں اپنے بستر پر لٹایا، وہاں سے آپ نکلے، کوئی خوف نہیں. سبحان اللہ جو ساتھ ہیں. کوئی گھر سے مشت مٹی کی جس میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی آپ لے کے نکلے. مار کا بیٹھے ہیں بالکل بیدار متیقظ. ادھر ابو جہل پھر رہا ہے، ادھر فلانا پھر رہا ہے، یہ بڑے بڑے نگران کمانڈروں کی طرح گھوم رہے ہیں، یہ ان کو قاتلوں کو وہاں بٹھلا رکھا ہے. آپ نکلے، اطمینان سے نکلے، ہر ایک کے سر پر تھوڑی مٹی. آپ حضرت خدیجہ کے گھر میں رہتے تھے اور حضرت خدیجہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. مروہ کے قریب اما خدیجہ کا گھر، اب بیت خدیجہ میں رہتے تھے. وہاں سے آپ چلتے گئے، یہ مروہ، یہ ایسے، پھر صفا کی ایک جانب لیتے ہوئے مسفلا، پھر ایک راہ پہ تشریف لائے، وہاں ابو بکر کا گھر تھا. ابو بکر کو پہلے اطلاع اور جدا تفصیل. ابو بکر ساتھ، ابو بکر جو یار غار بھی ہے اور یار گنبد خضرا بھی ہے، وہاں بھی ساتھ، آج بھی ساتھ لٹا رکھا ہے اپنے پہلو کے اندر. ابو بکر و عمر کو رضی اللہ عنہما و ارضاہما. کوئی دور سے دیکھ رہا تھا. آپ نکلے، تھوڑا تھوڑا اندھیرا دکھاتے آپ نکلے اور آپ نے یوں کیا. وہ چلتا چلتا ان تک پہنچا. کیوں بیٹھے ہو؟ کہا محمد کا انتظار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نکلے تو وہاں سے دیکھا یہ تمہارے آگے. کہتے نکلے؟ نہیں نکلے. کہتے تمہارے سر پہ مٹی بھی ڈالتے گئے، کسی نے یوں جھاڑا، کسی نے یوں، مٹی جا رہی ہے. اب حیران پریشان. سبحان اللہ، آنکھیں دیکھ بھی رہی، ہر چیز نظر آتی ہے، اللہ کے پیغمبر نظر نہیں آتے. اللہ نے ان کو آپ کے دیکھنے سے، ان کی آنکھوں کو دیکھنے سے اندھا کر دیا اور ان کے کانوں کو آپ کی آہٹ سننے سے، آخر چلنے میں آہٹ ہوتی ہے، اس کے سننے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا کر دیا. ساتھ چلنے میں کوئی چلے تو تھوڑی سی ہوا آتی ہے، اللہ نے ان کے بدن کو آپ کی ان چیزوں کے احساسات سے سن فرما دیا. آپ کی ہجرت اللہ کے لیے گھر چھوڑا جا رہا ہے. ایسے میں یہاں پہرے داری. صرف یہی نہیں، قصہ مختصر جب آپ کے نکلنے کا پتہ چلا، انہوں نے دور دور تک 100-200 کلومیٹر تک جتنے قبائل ان راہوں میں آباد تھے ان تک بندے دوڑائے. یہاں سے آپ گزریں گے، ابو بکر گزریں گے، علیہ باللہ جو قتل کرے گا یا گرفتار کرے گا آپ پر 100 اونٹ کا انعام جدا، ابو بکر پر 100 اونٹ کا انعام جدا. دیکھو پوری راہ کے اندر یہ خطرناکیاں ہو گئیں. قبائل تیار، ہر کوئی ادھر ادھر یہ بھاگتا پھر رہا ہے. 200 اونٹ ملیں گے، اس کے علاوہ مکے والوں کی خوشنودی بھی ملے گی، قریشیوں کی خوشنودی سب کو مطلوب ہوتی تھی. ابو بکر کو ساتھ لیے آپ تشریف لے گئے. مکہ کے جنوب میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی غار کا نام ہے غار ثور. اب جبل کا نام بھی جبل ثور، بہت اونچا پہاڑ، اس کی اونچائی اور چوٹی پر ایک غار ہے، اس کا نام ثور ہے. آپ وہاں تشریف لے گئے، 3 دن وہاں رہے. پھر 3 دن جب گزرے، بالکل صبح سویرے منہ اندھیرے، پھر وہاں سے اونٹنیوں پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف جانے والے راستوں میں بالکل غیر معروف، غیر مشہور راستے کو اپنایا. آج تک اسی راستے کو طریق الہجرت کہا جاتا ہے. ابھی عام طور پر جو آمد و رفت ہوتی ہے وہ طریق الہجرت پہ نہیں ہوتی ہے. وہ تو بہت مشکل راستہ تھا، درمیان میں بہت اونچے اونچے پہاڑ، اتنا تنگ تنگ سا راستہ بھی پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر سے گزرتا تھا.
وہاں سے آپ تشریف لیں. آپ کی برکات بھی سبحان اللہ. اب تلاش ہو رہی ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہا. علقمہ بن قرظ ایک آدمی تھا جو قیافہ شناس, پاؤں کو پہچانتا. ہمارے یہاں کبھی کسی کو تلاش کرنا ہو تو پاؤں کے دیکھنے کا ماہر, ہر زبان میں اس کا ایک نام ہوتا ہے, ہر علاقے میں. وہ بہت ہی ماہر تھا. کچی پکی زمین, پہاڑ. ان کو کہا یہاں سے اکیلے ایک آدمی نکلے. یہ یوں چلتے گئے, آگے چل کر یہ دو ہو گئے. یہ جو دوسرے میں ان کو جانتا ہوں, یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے, ابو بکر. ابو بکر بہت علاقے میں مشہور. آپ علیہ السلام کی ادھر ادھر آمد و رفت نہیں تھی, آپ کے پاؤں کی پہچان اس کو بھی معلوم نہیں تھی. ابو بکر کے پاؤں کی پہچان, یہ جو پاؤں کی پہچان کے ہوتے ہیں نا, جہاں پاؤں اس کے باقاعدہ ماہر ہوتے ہیں, آرام سے کہتے ہیں او فلانا آدمی فلانا آدمی. یہ ابو بکر ہے. دو ہو گئے. یہ پہلے کون ہے؟ کہتے ہیں مجھے اور تو پتہ نہیں ہے, ہاں ایسا ایک پاؤں میں تمہیں بتلاتا ہوں. کہا وہ جو مقام ابراہیم ہے, سنا ہے؟ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. یہ پتھر جنت سے آیا تھا, جنت کا یاقوت ہے. روشنی اللہ کے حکم سے اس کی مٹا دی گئی. عجب پتھر ہے. حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہوئے, وہ پتھر خود اٹھتا تھا, خود نیچے ہوتا تھا, تعمیر کے دوران خود چلتا تھا. عجب بات یہ ہے اس کی پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کے مکمل قدموں کے نشان آ گئے. حالانکہ پتھروں پر نشان نہیں آتے, ہر ایک یہ انگل, یہ جگہ پاؤں, یہ جگہ, یہ پوری جگہ. اگر اب بھی کوئی ماہر غور کرنے والا وہ جو مقام ابراہیم کا شیشہ ہے نا, بڑی توجہ سے دیکھے گا انشاءاللہ ہر انگل دوسری سے جدا, یہ جدا آرام سے محسوس ہوگی. ابراہیم کے قدموں کے نشان کو دیکھنے کے ساتھ ابھی ایک اور چیز جانو گے, وہی سوچ کر کے بھی دیکھو گے. کہتا ہے وہ جو مقام ابراہیم پر پاؤں کا نشان ہے نا, یہ پاؤں کا نشان بالکل اسی پاؤں کی طرح ہے, انہی انگلیوں کی طرح ہے. آپ کے قدم مبارک ابراہیم علیہ السلام جیسے تھے. اگر آج کسی کا دل چاہے اپنے محبوب کے قدموں کی نشانات کو دیکھو, انگلیاں مبارک, انگوٹھے کا نشان کیسے, ساتھ والی انگل کا نشان کیسے, مقام ابراہیم کو دیکھے وہاں پر پھر سمجھ آ جائے. کہتے ایک وہ ہے. دوسرے ابو بکر چلتے چلتے ایک پہاڑ کے قریب جا کے وہ آدمی کھڑا ہو گیا. کہتے اب پتہ نہیں چل رہا قدم کہاں ہے. لا ادری میں نہیں جانتا, یہ دائیں طرف یہ قدم مڑی ہی یا بائیں طرف مڑی ہی یا یہ قدم پہاڑ کے اوپر گئے, کوئی پتہ نہیں چل رہا. نہ ادھر, یہ آپ کا معجزہ تھا, یہ آپ کی نبوت کی دلیل تھی. ہر جگہ یہاں پر گم, حیران, نہ ادھر کے نہ اوپر. پھر غار ثور, وہاں کے بھی پھر عجیب معجزات ہیں. پھر جب آپ 3 دن کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے, لمبا سفر, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک میدانی علاقے میں گئے. بظاہر شاید دوپہر کا وقت ہو. وہاں ایک خیمہ نظر آیا, خیمے میں تشریف لے گئے. یہ خیمہ حضرت ام معبد کا تھا, دیہاتی قسم کی ایک خاتون تھی. وہاں خیمہ رستے کے قریب. آپ ہیں, ابو بکر ہیں, آپ کے ساتھ یہاں کچھ اور بھی ہیں اندر. وہاں پر ایک بکری باندھی ہوئی ہے, باقی بکریاں چرنے کو گئی. وہ بکری اتنی لاغر چر نہیں سکتی ہے, تھنوں میں دودھ نہیں ہے, پیچھے دودھ نہیں ہے, لاغر, ہڈیوں کا ڈھانچہ, کوکھیں اندر کو دھسی ہوئی. حضرت ام معبد قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتی ہے. انہوں نے آپ کی عجب تعریف کی. ایک دیہات کی بدر کی رہنے والی خاتون نے جو بعد میں صحابیہ بنی, وہ آپ کو نہ پہلے جانتی تھی, نہ پہچانتی تھی, نہ نام سنا تھا. وہ کہتی ہے میں نے دور سے دیکھا,